السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جناب ہمارے شہر کا موسم آپ نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عرصے بعد اتنا اچھا موسم ہوا ہے۔ بادل آئے ہوئے ہیں اور اکٹھے نہیں ہوئے، خیر کچھ اکٹھے ہیں کچھ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ویسے جو ہے بہت اچھا جو ہے اوورآل جو ہے سینیریو بنا ہوا تھا۔ موسم بہت اچھا تھا، سارے ماشاءاللہ ہمارے عربی جو دوست ہیں وہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ جو پارک ان کو ملتا ہے، جو خالی جگہ ملتی ہے، بے شک پہاڑوں کے درمیان ہو، ریت کے اوپر ہو، یہ لوگ ماشاءاللہ گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی کرتے ہیں اور اپنا جناب بعض لوگ ٹینٹ لگا لیتے ہیں، بعض لوگ کارپیٹ یا دری بچھا لیتے ہیں، اور دیکھ لیں ماشاءاللہ پارک آباد ہو گئے ہیں اس موسم کی وجہ سے۔ بچے جھولا جھول رہے ہیں اور کہوے اور کھجوریں اور ماشاءاللہ کھانا پینا فل فلیج چل رہا ہے۔ اور یہ ہمارا ہی، ابھی ہم اپنے شہر کے اندر ہی ہیں، مزاحمیہ کے اندر ہیں، ماشاءاللہ دیکھ لیں رونقیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ موسم ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں کہ ہم ہر طرح کا موسم انجوائے کرتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ اور جناب سعودیہ میں بھی الحمدللہ اتنی گرمی اور 50 ڈگری ٹیمپریچر کے بعد اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں۔ موسم کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، لیکن سردی کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ سردی ہے اور ہمیں سویٹر یا گرم کپڑے نکالنے چاہیے، تو ابھی فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو ہے لون کے کپڑے ہی چل رہے ہیں، اور رات کو بعض لوگ اے سی بھی چلا رہے ہیں، اور بعض جو ہم جیسے ہیں وہ کھڑکی کھول کے، میرے جیسے خاص طور پہ میرے ہسبینڈ نے تو وہ جو پنکھا لیا تھا وہ لگا کے سوتے ہیں، اور میں کھڑکی کھول لیتی ہوں، میرے لیے وہی بہت کافی ہوتا ہے۔ زیادہ جو ہے وہ پنکھے میں ناک بند ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب جناب ہم ریاض کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہاں بھی آسمان پہ ستارے بالکل نظر نہیں آ رہے، اور بادل ہیں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ مغرب سے بھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اور یہ مسجد جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دن کو بالکل وائٹ نظر آتی ہے اور رات کو یہ گرین نظر آتی ہے۔ اور مسجدوں کی جو رونقیں سعودیہ میں ہیں وہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ہوں۔ ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی مسجد ہے، اس قدر اچھی کنسٹرکشن ہے کہ بندہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے ہسبینڈ پہ چھوڑا تھا کہ ہمیں کہیں بھی لے جائیں، تو وہ العظیم مال لے آئے تھے، اوتھیم مال جو ہے، یہ بھی ریکنسٹرکٹ ہوتا رہتا ہے، اس میں بہت زیادہ رینوویشن ہوتی ہے، کبھی کچھ بن رہا ہوتا ہے کبھی کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جناب پارکنگ دیکھ کے تو ہم خوش ہو گئے کہ جناب آج تو پارکنگ ہی پارکنگ ہے، لیکن جناب اس نے کہا کہ یہ جو پارکنگ ہے یہ پیڈ ہے، آپ کو 30 ریال پے کرنے پڑیں گے۔ خیر ہم نے اس کو چھوڑا اور آگے گئے، خیر الحمدللہ آخری لین میں ہمیں پارکنگ مل گئی، اور انٹر ہو گئے ہم جناب مال کے اندر۔ اور یہ گولڈ کی کافی زیادہ دکانیں اب یہاں بن گئی ہیں، جب سے انہوں نے رینوویشن کی ہے تو بہت زیادہ شاپس بن گئی ہیں۔ میں پہلی شاپ کے اندر گئی تھی، اور مجھے لینا تھا اپنی بیٹی کے لیے بریسلیٹ، اس کا برتھ ڈے گفٹ دینا تھا اسے، لیکن جناب کوئی اچھے ڈیزائن نہیں تھے جو اس کو پسند آتے۔ ایک جو کچھ اچھا لگا تھا یہ 18 کیرٹ کا تھا، اور 18 کیرٹ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کو بالکل ناقابل قبول ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 18 کیرٹ کو تو دیکھا بھی نہ کرو، کیونکہ اس کی کوئی، ہمارے ملکوں میں 21 یا 22 کیرٹ چلتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ 18 کیرٹ تو بالکل بھی نہیں لے کے دیتے۔ خیر جناب پھر چھوڑ دیا، جتنی بھی شاپس دیکھی تھی سب کا یہی حال تھا، زیادہ تر سعودی ڈیزائن تھے۔ انڈین ڈیزائن بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جناب سنگاپورین ڈیزائن بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ذرا ایکسپینسو بھی ملتے ہیں۔ جو سنگاپورین ہوتے ہیں کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، کافی تو نہیں، بہرحال اس سے تو زیادہ ہی ریٹ میں فرق ہوتا ہے، اور سعودی گولڈ نسبتاً سستا ہوتا ہے، لیکن ان کے ڈیزائن جو ہیں وہ اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتے۔ بعض بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، ہیوی بہت ہوتے ہیں، وہ تو خیر ہماری رینج سے ہی باہر ہوتے ہیں، جو رینج میں ہوتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتے۔ خیر جناب چھوڑ دیا، پھر انشاءاللہ کسی وقت لے دیں گے نیکسٹ ویک، اللہ خیر رکھے۔ اور یہ دیکھیں جناب، یہ میں گئی تھی، نئی شاپ کھلی ہے، سارا چائنیز مال بھرا ہوا تھا، رنگ برنگا، خوبصورت، اٹریکٹیو، ٹکاؤ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ٹکاؤ تو آپ کو پتہ ہے چائنا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن مختلف ملکوں میں وہ مختلف کوالٹیز بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں تو چائنیز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل بیکار اور ہلکی ہوتی ہیں، یہاں قیمت بھی زیادہ تھی اور میں بھی بہتر بھی ہوں،
کلرفل چیزیں بناتے ہیں بچوں کے حساب سے، بڑوں کے حساب سے بھی ان میں چائنیز کلچر میں کلرز بہت زیادہ ہیں۔ خیر جناب، میں نے اپنے لیے ایک لینا تھا کلچر، لیکن میں نے نہیں لیا، کلچ لینا تھا، ہیئر کلچ جو ہوتا ہے، مجھے نہیں پسند آیا، سارے بچوں والے ڈیزائن تھے، تو پھر میں نے نہیں لیا۔ اس کے بعد جناب مال کو دیکھنا شروع کیا، کپڑے ڈریسز بہت اچھے آئے ہوئے تھے، سارے ویسٹرن سٹائل کے تھے، اور جناب ایکسپوز تو لیڈی ایسے ڈریس بناتے ہیں جس میں جتنی ایکسپوز ہو سکے وہ عورت وہی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں عورتوں کو تو بس اسی لیے شاید اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا تو خیر بہت اچھے مقصد کے لیے کیا ہے، لیکن عورت کو جناب ایک وہ بنا دیا، کٹ پتلی بنا دیا گیا ہے کہ وہ جتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی اتنا جناب اس کا زیادہ ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوگی۔ اور یہ ڈریسز دیکھ لیں جناب کس قسم کے ہیں تو اچھے کلرفل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے بنے ہیں یا جو وہ دکھانا چاہتے ہیں ان ڈریسز میں وہ آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ خیر بہت اچھے کور ڈریسز بھی ہوتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ اچھا کام بھی کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ماشاءاللہ پہنتے ہیں، یہ سعودی لیڈیز ہیں، ہم لوگوں کے لیے تو خیر یہ ڈریسز ہیں نہیں بالکل، یا میرے جیسی کیٹیگری کی جو خواتین ہیں وہ ان چیزوں کو میں ذاتی طور پہ بالکل پسند نہیں کرتی، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، کلرفل لگتے ہیں، لیکن جو کٹس وغیرہ ادھر ادھر ایکسٹرا دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ پھر جناب نماز کا ٹائم ہو گیا تھا عشاء کا، میں واش روم گئی ہوں، ساتھ ہی مسجد تھی، اور وضو کے لیے بھی جگہ ماشاءاللہ بنی ہوتی ہے۔ یہ خاصیت جو سعودیہ میں ہے شاید وہی میں کہتی ہوں دنیا کے کسی ملک میں مسلمانوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہوگی کہ وہ جب نماز کا ٹائم ہو ماشاءاللہ جائیں، نماز پڑھیں، اور اپنا قرآن پاک بھی ایون کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر خیر ہم باہر نکل آئے، سارا گھوم پھر لیا، اور بہت اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن سویٹر والی نہیں تھی۔ آپ یہ سمجھیں کہ سعودیہ میں سردیاں آ گئی ہیں، تو یہ تو خیر فی الحال نہیں ممکن، شاید 15-20 دن میں کچھ بہتر سچویشن ہو جائے۔ ابھی تو ہوائیں بہت ٹھنڈی چل رہی ہیں، سعودیہ کے حساب سے سمجھے برفانی چل رہی ہیں۔ خیر راستے میں اپنے ہی شہر سے آ کے کھایا ہم نے کچھ نہیں تھا، کیونکہ بھوک ہی نہیں تھی اس وقت ذرا بھی۔ واپسی پہ ہم نے اپنے ہی جناب شہر سے بروسٹ لیا تھا، جس دکان سے ہم ہر دفعہ لیتے ہیں، دلال بروسٹ ہے یہ، اور ایک میں ہمس جو ہے وہ ہمیشہ ایکسٹرا لیتی ہوں، ایک اس کے ساتھ آتی ہے، ہاف بروسٹ ہی ہم لیتے ہیں، 4 پیس ہوتے ہیں، وہ ہم تینوں کے لیے مور دین انف ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، آرام سے کھائے جاتے ہیں، چپس بھی کافی سارے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی سیٹسفائی نہ ہو۔ ہسبینڈ صاحب چپس نہیں کھاتے، وہ لیگ والے پیس لے لیتے ہیں، میں اور میری بیٹی جو ہے وہ بریسٹ پیس کھاتے ہیں، تو وہ بریسٹ والا ہم لے لیتے ہیں، وہ کافی بڑا پیس ہوتا ہے، تو وہ ہم دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، ساتھ ایک ونگ بھی ہوتا ہے، اور چٹنیاں شٹنیاں اور گارلک ساس اور کون سی ساسز ہوتی ہیں، 2-4 ساسز اور بھی ہوتی ہیں، اور کیچپ کا تو ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ بس جناب واپس آ کے سامان وغیرہ بھی اس دفعہ کچھ نہیں خریدا، بس گھوم پھر کے چکر لگا کے آ گئے ہیں کہ تھوڑی سی روٹین چینج ہو گئی ہے گھر کی روٹین سے، مطلب گھر میں جو ہر وقت ایک جیسی روٹین رہتی ہے اس سے ہم لوگ بچ گئے تھے، اور پھر آئے تھے باہر، فریش ہو گئے تھے، کھانا بھی آ گیا تھا باہر سے۔ بس جناب اب میں یہ کھانا سب کو سرو کرتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں، کافی اب بھوک لگ گئی تھی کھانا دیکھ کے بھوک لگ گئی تھی، مال میں ذرا بھی بھوک نہیں تھی۔ 45 منٹ تو خیر ہمیں آتے ہوئے لگ ہی جاتے ہیں جہاں تک ہم گئے تھے، تو اس دوران پانی پی رہے تھے، اور جناب ڈرائی فروٹ تھوڑا سا میرے بیگ میں ہر وقت ہوتا ہے، اگر زیادہ بھوک لگے تو 2-4 دانے میں وہ منہ میں ڈال لیتی ہوں۔ اور بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ، اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور آپ بھی سعودیہ کے مالز کو دیکھیں، انجوائے کریں، یہاں کس قسم کی شاپس ہیں، کس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ سعودیہ میں کیا حساب کتاب چلتا ہے، وہ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے جب میں پاکستان جاتی ہوں۔ خیر جناب یہ میں بنا دیتی ہوں، ویڈیوز وغیرہ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ اوکے، اللہ